اس مووی کی شروعات میں نورا نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے۔ آئیے ہم دکھاتے ہیں اس مووی میں نورا نام کی لڑکی کو، جو اپنے فادر کے ساتھ پہاڑوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے۔ چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس کے فادر اسے سامنے کے پہاڑ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج بھی ہماری دنیا میں ٹرول ہیں جو اپنے آپ کو دنیا سے اور انسانوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ نورا کے فادر اسے کچھ وقت پہلے ایک کہانی سناتے ہیں جس میں 13 ٹرولز جو ایک پارٹی میں گئے ہوئے تھے جہاں انہوں نے بہت زیادہ نشہ کر لیا تھا۔ انہیں وقت کا پتہ نہیں لگتا اور وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے پتھر کے بن جاتے ہیں۔ نورا کے فادر اسے کہتے ہیں کہ آج بھی سامنے کے پہاڑ میں ٹرولز موجود ہیں، لیکن نورا اپنے باپ کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ اس کا فادر کہتا ہے کہ تم اپنے من کی نظر سے پہاڑوں کو دیکھو۔ جب وہ پہاڑ کو دیکھتی ہے تو اسے پہاڑ پر ہلچل سی نظر آتی ہے جس سے وہ گھبرا جاتی ہے، لیکن نورا ٹرولز پر یقین نہیں کرتی۔ کئی سال بیت جاتے ہیں جہاں کچھ ورکر پہاڑوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں گرانے کے لیے وہ وہاں پر بلاسٹ کرتے ہیں اور سب اندر جاتے ہیں۔ تبھی انہیں وہاں کچھ دکھائی دیتا ہے جس سے سب ڈر جاتے ہیں اور بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ ملٹری کمانڈر اس پورے کے پورے معاملے کو جاننا چاہتے ہیں۔ وہ بہت بڑی میٹنگ رکھتے ہیں جس میں نورا کو بلایا جاتا ہے۔ نورا اب بڑی ہو چکی ہے۔ نورا ایک ریسرچر ہوتی ہے جو زمین پر جانور رہتے ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہے۔ نورا جب میٹنگ میں جاتی ہے تو سارے لوگ آس پاس کے علاقے کے فوٹو دیکھتی ہے۔ سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کسی طوفان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن نورا کہتی ہے کہ مجھے یہاں کسی کے نشان دکھ رہے ہیں جو کہ ہیلی کاپٹر سے شوٹ کرنے کے بعد نظر آتے ہیں، کیونکہ نشان بہت بڑے ہوتے ہیں۔ نورا کی اس بات پر سب ہنستے ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکی آتی ہے، وہ سب کو بتاتی ہے کہ ایک اور ویڈیو کو بھی بھیجا گیا ہے۔ تو جب سب ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس میں ایک بہت بڑے کریچر کو دیکھتے ہیں۔ وہی ایک ندی کے پاس ایک بوڑھے کپل کو دکھایا جاتا ہے۔ باہر ان کا ایک ڈاگ ہوتا ہے جو زور زور سے بھونکنے لگ جاتا ہے۔ اگلے پل میں ان کا گھر ہلنے لگتا ہے جس سے بہت لوگ گھبرا جاتے ہیں اور دونوں جان بچانے کے لیے گھر کے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب کچھ دیر بعد ہلچل بند ہوتی ہے تو وہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر سارا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے نورا اور اس کے ساتھ اس کا دوست اینڈریاس کو بھیجا جاتا ہے۔ یہاں ان کی ملاقات کیپٹن کرس سے ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہاں ندی پار کر کے کوئی چیز آئی تھی اور اس چیز نے ان کے گھر کو توڑ دیا ہے۔ وہاں بہت بڑے بڑے پیروں کے نشان بھی ہوتے ہیں جو آگے 3 کلومیٹر تک ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ 3 کلومیٹر کے بعد پیروں کے نشان غائب ہو جاتے ہیں۔ نورا کیپٹن کرس اور اینڈریاس کو اپنے فادر کے پاس لے جاتی ہے۔ اس کے فادر کی سوچ دنیا سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے باپ دنیا سے الگ سوچتا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے پہاڑوں کے اوپر اور ٹرولز کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی کی تھی۔ نورا جب اپنے باپ کے گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آج بھی ان کے گھر پر بہت سارے ٹرولز کی فوٹیج لگی ہوئی تھی جس پر دنیا یقین نہیں کرتی۔ نورا کے فادر اینڈریاس اور کیپٹن کرس کو بتاتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے پہاڑوں سے کوئی چیز نکلی تھی، اس کے بعد وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ گورنمنٹ کو اس بات کا پتہ تھا لیکن انہوں نے اس بات کو دنیا سے چھپایا۔ نورا اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ آج پہاڑوں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ اب اس کے فادر کو یقین ہوتا ہے کہ چیز ٹرول کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ نورا اور اس کے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ ٹرولز پہلے اس دنیا میں کھلے عام پھرا کرتے تھے، اور نورا اپنے فادر اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر پیروں کے نشان تھے۔ نورا کے فادر یہاں پہاڑوں اور پتھروں کو دھیان سے دیکھتے ہیں کیونکہ نورا کے ساتھی نورا کے باپ کو پاگل سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ٹرولز کی باتیں کرتے ہیں جو دنیا میں یہ سب کے لیے ایک کہانی ہے۔ تبھی آسمان پہ اچانک اندھیرا ہونے لگتا ہے اور تبھی نورا سمجھنے لگتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہے۔ جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے ٹرولز کی۔ وہ ایک ٹرولز ہوتا ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ چاروں کے چاروں اپنی جان بچا کر ہیلی کاپٹر سے بھاگتے ہیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگتے ہیں۔ نورا لائف ریکارڈ کر کے وہاں دکھاتے ہیں جہاں سارے بڑے بڑے آفیسر بیٹھتے ہیں۔ اب سب کو یقین ہو جاتا ہے
کہ یہ ایک بہت بڑا کریچر ہے. یہاں وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس پر اسٹڈی کروں گی، لیکن پرائم منسٹر کہتی ہے کہ جب تک تم اسٹڈی کرو گی تب تک دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، اب ملٹری اس کام پر کام کرے گی کیونکہ یہ اس ٹرولز کو مارنا چاہتے ہیں. کیپٹن کرس اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے. نورا کہتی ہے ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے اور تمہیں وہاں تنگ نہیں کریں گے. کیپٹن کرس کو نورا کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن وہ ان کو ساتھ لے جاتا ہے. سارے وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں کچھ دیر میں ٹرولز آنے والا ہوتا ہے. اگلے لمحے ان کے سامنے ٹرولز ہوتا ہے. ٹرول پر بہت سارے حملے کیے جاتے ہیں، جس سے ٹرول کو بہت غصہ آ جاتا ہے. وہ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے کافی زیادہ سولجرز مارے جاتے ہیں اور سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں. تبھی نورا کے فادر ٹرول کے سامنے آ جاتے ہیں کہ تم آرام سے رہو، تم پر اب کوئی حملہ نہیں کرے گا. یہ سننے کے بعد ٹرولز کو سکون مل جاتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کی بات کو سمجھتا ہے. اتنے ہی کچھ سولجر ٹرولز پر حملہ کرتے ہیں، جس سے ٹرولز ٹینک کو تباہ کر دیتا ہے اور نورا کے فادر کو پر حملہ کر دیتا ہے، جس سے وہ دور جا کر گرتے ہیں. لیکن ٹرول کی آنکھوں میں دکھ ہوتا ہے. ٹرول وہاں سے چلا جاتا ہے. نورا اپنے فادر کے پاس جاتی ہے. مرنے سے پہلے وہ نورا کو کہتے ہیں کہ رائل پیلس ٹرولز کا گھر ہے. وہ یہ کہہ کے مر جاتے ہیں. نورا ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ اس کی مدر کے بعد اس کے فادر بھی مارے جاتے ہیں. نورا کے باپ کے بعد بہت زیادہ نوٹ ہوتے ہیں ٹرولز کے بارے میں. تبھی وہ ان کو اسٹڈی کرتی ہے. اب اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹرولز کو چرچ کی گھنٹیاں بالکل پسند نہیں ہوتی، اس لیے وہ پہلے چرچ پہ حملہ کیا کرتے تھے. نورا کمانڈر سے بات کرتی ہے کہ ہمیں ٹرول پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک دوسرا آئیڈیا ہے جس سے ہم اسے قابو میں کر سکتے ہیں. کو موقع دے دیا جاتا ہے جس پہ وہ ہیلی کاپٹر پر چرچ کی گھنٹیاں لگاتی ہیں. پھر ہیلی کاپٹر کو ٹرول کے چاروں طرف گھماتے ہوئے جاتی ہے. گھنٹیوں کی آواز سے وہ بے قابو ہو جاتا ہے. وہ ہیلی کاپٹر پہ حملہ کر دیتا ہے. اس ہیلی کاپٹر سے جان بچانے لگتی ہے، جس سے ٹرول بچی کو بچا لیتا ہے. پوری دنیا یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے. تبھی ٹرول ہیلی کاپٹر کو دیکھتا ہے جس میں نورا بیٹھی ہوتی ہے. وہ نورا کو دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. نورا اپنے کام میں فیل ہو جاتی ہے. تبھی اسے اس مشن سے نکال دیا جاتا ہے اور ٹرول کے اوپر میزائل پھینکنے کی تیاری کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پورے شہر کو خالی کروایا جاتا ہے. نورا کو سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرنا چاہیے. تب ہی نورا کو اپنے فادر کی آخری الفاظ یاد آتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا رائل پیلس. وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب ٹرول وہی جائے گا. نورا اپنے ساتھی اینڈریاس کے ساتھ کنگ پیلس پہنچ جاتی ہیں، جہاں اسے کا چیف منسٹر ملتا ہے. وہ اسے بتاتی ہے کہ ٹرولز یہاں حملہ کرنے آئے گا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کی کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی. چیف منسٹر بتاتا ہے کہ پرانی کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ راجے کا گھر دوسرے راجا کے گھر کے اوپر بنایا جائے تو بہت نقصان ہوتا ہے. یہاں پر جیسے کنگ پیلس ہے، یہاں پہلے ٹرولز کا گھر ہوا کرتا تھا جو ان پہاڑوں کے راجا تھے، لیکن راجا نے ان سب کو مروا دیا تاکہ ان کے گھر پہ اپنے محل کو بنایا جا سکے. ایک ٹرول کے بچے کو زندہ چھوڑ دیا جسے یہاں سے دور ایک پہاڑوں میں بھیج دیا گیا. اب جو ٹرول آیا ہے یہ وہی بچہ ہے جو 100 سالوں کے بعد نیند سے بیدار ہوا ہے اور اب وہ اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے. اب چیف منسٹر ان سب کو خفیہ جگہ لے جاتا ہے جہاں بہت بڑے بڑے اسکیلٹن ہوتے ہیں. یہ ٹرول کے ہوتے ہیں جنہیں کئی سالوں پہلے مار دیا گیا تھا. یعنی جو رائل فیملی تھی انہیں ٹرول کی سچائی پتہ تھی، لیکن ہمیشہ ان کی سچائی کو دنیا سے چھپا کر رکھا گیا تھا. نورا ہڈی کے اوپر ٹارچ کی روشنی ڈالتی ہے اور تبھی وہ حصہ پتھر کا بن جاتا ہے. اسے بچپن کی کہانی یاد آتی ہے جو اس کے فادر نے اسے سنائی تھی، جو 13 ٹرولز تھے جو سورج کی روشنی میں باہر آئے تھے تو پتھر کے بن گئے تھے. اب اسے پتہ چلتا ہے کہ ٹرول کو کیسے ہرانا ہے، اس لیے وہ کیپٹن کرس کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہم ٹرولز کو کیسے ہرا سکتے ہیں. ہمیں ایک بڑے ریلائے سسٹم کا ارینجمنٹ کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ٹرول کو کھلے میدان میں لانا ہوگا کیونکہ کوئی بھی میزائل سے رضامند نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت بڑی تباہی ہوگی. نورا ٹرول کو اپنی طرف اٹریکٹو کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں ٹرولز کا اسکیلٹن رکھتی ہے. ٹرولز ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا ہے.
جب نیورا اپنی گاڑی کو روکتی ہے تو اسکیلٹن نیچے گر جاتا ہے، اسے ٹرولس اٹھاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ ٹرولس اس دنیا میں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، تبھی اسکیلٹن اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹرولس کو غصہ آ چکا ہے، وہ نیورا کی گاڑی کا پیچھا کرتا ہے۔ نیورا بھی اپنی گاڑی کو تیز چلاتی ہے۔ نیورا کا ساتھ اینڈریاس کے دوست اپنی اپارٹمنٹ میں ہیں جہاں سے میزائل کو لانچ کیا جاتا ہے۔ اس کے دوست کہتے ہیں تمہیں کچھ دیر کے لیے پورے سسٹم کو ہیک کرنا ہوگا۔ کی دوست ایسا ہی کرتی ہے۔ جب میزائل کا بٹن دبایا جاتا ہے تو میزائل ایکٹیو نہیں ہوتا۔ اب نیورا اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں کیپٹن کرس بہت زیادہ گاڑیوں میں UV لائٹ مشین کے ساتھ ٹرونس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ٹرونس ان کی گاڑی پہ حملہ کرتا ہے لیکن نیورا اور اینڈریاس گاڑی سے کود کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ وہی آفیسر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اینڈریاس کی دوست نے سسٹم کو ہیک کیا تھا۔ وہ پھر ایک بار سسٹم کو ایکٹیو کر کے میزائل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کمانڈرز کو پتہ لگتا ہے کہ ٹرولس کے پاس بہت سارے سولجر ہیں تو وہ میزائل کو روک دیتے ہیں۔ جہاں کمانڈر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر UV لائٹ کی روشنی نکلتی ہے وہ اس کو ٹرول پر مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ٹرول پتھر کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ درد ہوتی ہے، وہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی نورا کو احساس ہوتا ہے کہ ٹرول کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ لائٹ کو بند کروا دیتی ہے اور خود ٹرول کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسے کہتی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، انسان تمہیں مار دیں گے۔ ٹرول اس کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ٹرولس جاتا کہ وہاں سے سورج نکل آتا ہے جس سے ٹرولس پتھر کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹرولس ختم ہو جاتا ہے۔ نورا کے پاس پرائم منسٹر آتی ہے کہ تمہارے فادر کی کہانی سچی تھی۔ نورا اور اینڈریاس کو ٹرولس کی موت سے دکھ ہوتا ہے۔ اینڈریاس گورنمنٹ کی جاب کرتا تھا لیکن وہ اب جاب چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ رائٹر بننا چاہتا تھا۔ اب وہ یہاں سے نورا کے ساتھ نکل جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس دنیا میں اور بھی ٹرولس ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ناروے کی پہاڑیوں میں ہمیں ایسے ٹرولس مل سکتے ہیں۔ یہ دونوں ناروے کی پہاڑیوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ کہانی جس کا نام ٹرولس تھا اب ختم ہو جاتی ہے۔